اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز و محترم و محتشم حاضرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کی طرف بڑھوں، میں سر عبداللہ خان صاحب، سر امتیاز صاحب، رنداوا صاحب اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس تشریف لائے ہیں ان کو دل کی عطا اور عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز حاضرین کرام، آج کی اس بزم سجانے کا ایک ہی مقصد تھا، چونکہ میں امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں، تو یہ بزم بنیادی طور پہ اپنے آئیڈیل کا پرچار اور آئیڈیل سے لوگوں کو متعارف کروانے کے لیے کاوش کر کے اس کا انعقاد کیا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میرے آئیڈیل کو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر ہر انسان کا آئیڈیل ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا جو آئیڈیل ہے اس کا صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ تاریخ انسانی میں مجھے کوئی ثانی نہیں ملتا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر جب بھی اس آئیڈیل کی یا اس کے گھرانے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ اہل تشیع ہو گیا ہے یا اس کا اہل تشیع لوگوں کی طرف رجحان ہو گیا۔ یہ بات میرے ساتھ نہیں، سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی انہوں نے کوٹ کیا، انہوں نے جب اہل بیت کا ذکر، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ واجبات میں سے سمجھتے تھے اور خود اہل سنت کے 4 جو مکاتب فکر ہیں ان میں سے ایک کے ہیڈ تھے، ان کو لوگوں نے اہل تشیع کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جس کے الفاظ یہ تھے، اور یہ اسی کے تسلسل میں یہ جو انہوں نے بات کی، اس کے الفاظ یہ تھے کہ اگر اہل بیت کا ذکر کرنا شیعت ہے تو میں اعلان کر رہا ہوں امام شافعی سب سے بڑا شیعہ ہے۔ اور جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محبت اہل بیت کا اظہار ببانگ دخل کرنا شروع کیا اور لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر دنیا اور کائنات کی خواتین کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو فاطمہ بنت محمد کو فالو کرو، اور کائنات کے لوگ اپنے آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ تو ان پر بھی یہ تان و تشنیع شروع ہوئی، تو بانگ درہ کے اندر انہوں نے ایک نظم لکھی، اس کا شعر یہ ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کہ ہم نے سنی ہے تفضیل علی اس کی زبانی۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اہل دانش و بینش کو دعوت فکر دے کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ جب میں تاریخ عالم پر نظر دوڑاتا ہوں اور حجاز جس سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا آغاز ہوا تھا، اس قافلے کی طرف میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے بہت بڑے بڑے جلیل القدر لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ میں نے اپنے آئیڈیل کے متعلق چند باتیں کرنے کے لیے علامہ صاحب کی ہی ایک نظم کا انتخاب کیا ہے جو انہوں نے رموز بے خودی کے اندر لکھی ہے، اور انٹرسٹنگلی اس نظم کا جو ٹائٹل ہے وہ کربلا ہے۔ ٹائٹل یہ ہے
درمانی حریت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو حریت اسلامیہ ہے اس کو وہ اس واقعہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور آگے جا کے جب اس نظم کے میں وہ کی اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا تو پتہ چلے گا کہ جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام کی بنا جو ہے وہ حسین سے ہے، اسلام امام حسین علیہ السلام سے اسلام کی ملت کی بنیاد ہے، وہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کربلا کے تناظر میں تو کیا لکھتے ہیں؟ آ امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد زبستان بطول، کہ امام حسین علیہ السلام عاشقوں کے امام ہیں اور گلستان زہرا اور گلستان اسلام کے سروے آزاد ہیں. یعنی گلستان زہرا کے بھی وہ تناور سب سے بلند جو ہیں وہ سروے آزاد ہیں. اللہ اللہ بائیے بسم اللہ پدر مانی ذبح عظیم آمد پسر. انہوں نے کہا کہ اس کے اگر والد کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو ان کا مقام کیا ہے تو بسم اللہ کی با کے مطابق با کے مترادف ان کا مقام ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے متعلق آپ مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ مانی ذبح عظیم آمد پسر، کہ جو قرآن پاک نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے، چھری چلانے لگے، تو ارشاد ہوا وفدیناہ بذبح عظیم، کہ ہم نے چھوٹی قربانی کو بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہاں پر وہ مینڈا آ گیا اور اس کے گلے پر جو ہے وہ چھری چلی. اور فرماتے ہیں کہ اگر سر واقعہ کربلا کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا آغاز جو میڈم ماریا نے اشعار پڑھے کہ کتنی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین تو ابتدا ہے اسماعیل. نے کہا دراصل یہ وہ قربانی تھی جو چھوٹی قربانی تھی، بڑی قربانی کربلا میں ہوئی. تو لوگ کہتے ہیں کربلا کا ذکر کہاں ہے؟ کربلا کا ذکر اقبال کے مطابق تو دراصل قرآن مجید کے اندر ہے، وفدیناہ بذبح عظیم کے اندر. آگے اقبال کی عقیدت کا اپنا انداز ہے. بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل. کہتے ہیں کہ پہلے تو سب سے عظیم ملت میں سب سے عظیم شہزادہ امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پھر سب سے عظیم سواری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش ہیں، اور ان کندھوں پر بیٹھنے والا سب سے بڑا جو شاہ سوار ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے امام حسین علیہ السلام کو لے کر آ رہے تھے تو ایک صحابی رسول رستے میں ملا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تمہاری بہترین سواری ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے فرمایا تو شاہ سوار بھی کتنا عظیم ہے. درمیاں امت آ کی وہاں جناب ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب نے کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو اسلامک ٹرمینالوجی میں سمجھنا چاہتے ہو، ان کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہو، تو امام حسین علیہ السلام کا مقام وہی ہے جو قرآن مجید میں سورہ قل هو اللہ کا ہے. کہتے ہیں کہ مختصراً ترین انداز میں قرآن کا اگر معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے متعلق تو وہ سورہ قل هو اللہ ہے. تو کربلا میں کیا ہوا؟ اس قل هو اللہ کو بچانے کے لیے، بقا کے لیے 72 جو قافلے کے ارکان تھے ان کی قربانی پیش کی گئی. اور آگے کہتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است باطل آخر داغ حسرت میری است. نے کہا کہ حضرت
شبیر علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے حق کو بچا لیا، اور ادھر یزید جو باطل کو بچانے کے لیے آیا تھا، یزید سمیت باطل ہمیشہ کے لیے حسرت زدہ ہو گیا۔ چوں خلافت رشتہ از قرآن کسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ اور کہا کہ جب خلافت نے جب قرآن مجید سے اپنے تعلق کو توڑ لیا تو اس نے حریت کے حلق میں زہر انڈیل دیا۔ دراصل امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے یا جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کو دو طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، ایک فضائل کی روشنی میں اور ایک مصائب کی روشنی میں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام اور اس واقعہ کربلا کو میں اپنے انداز میں دیکھتا ہوں، اور شاید یہ وہی انداز ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیوں۔ فضائل تو اپنی جگہ پہ، نوجوانوں کے سردار ہیں اور ساری دنیا نے جوان ہو کے جنت میں جانا ہے، اور مصائب اپنی جگہ پہ۔ تاریخ ایسے مصائب بھی پیش کرنے سے قاصر ہے اور ایسے فضائل بھی پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن اصل جو اس واقعہ کو جس تناظر میں دیکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ تاریخ یہاں پر آ کر ایک نیا ٹرن لے رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو محنت تھی وہ کیا تھی؟ بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی میں لوگوں کو لے کے جانا، بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی میں لے کے جانا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی ساری محنت کہ بندوں کی غلامی سے آقا کی غلامی کی طرف لے کے جانا، اس کا ضیاء کرنے کا سفر کا آغاز ہو رہا تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ نہیں، اللہ کی غلامی سے، بندوں کی غلامی سے ہم اللہ کی غلامی کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور اگر کوئی شخص بندوں کی غلامی کی طرف لے کے جائے گا تو ہم اس کے سامنے اپنا تن من دن اور اپنے گھر کا ہر فرض جو ہے وہ لٹا دیں گے۔ اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، بر زمین کربلا بارید ورفت، لالا در ویرانہ ہا کارید ورفت، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اس بادل کی صورت میں کہ جس نے کربلا کے ویرانے میں آ کے برسا اور حق کے پودے کو پلانٹ کر دیا۔ لالا در ویرانہ ہا کارید ورفت، اور وہاں پر لالا کاشت کیا اور چلے گئے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اور کہا کہ ہمیشہ کے لیے جو ظلم تھا، جو زیادتی تھی، جو استبداد تھا، جو تعدی تھی، اس کی ہمیشہ کے لیے جڑیں کاٹ دیں اور اپنے خون سے اس توحید کے چمن کو سینچا اور ایک نیا چمن ایجاد کر دیا۔ اور آخری بات دو اشارہ آپ کے سامنے رکھ کے جو بڑا یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شاید اپنی ڈومیننس وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور شاید اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے ایک لاجیکل ریزننگ دیتے ہیں، فرماتے ہیں، مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ کرتے باچنی سامان سفر، کہ بے وقوفوں، جو لوگ سلطنت کے حصول کے لیے جنگیں لڑتے ہیں وہ شیرخوار بچوں کو ساتھ نہیں لے کر جاتے، اور وہ اتنی کم تعداد میں لوگوں کو نہیں لے کر جاتے، وہ فوجیں لے کر جاتے ہیں۔ اور آخر پر بہت لمبی ہے یہ نظم، آپ خود پڑھیے گا، آخر پر اس سارے واقعے کو کوٹ کر کے کہتے ہیں، رمز قرآن از حسین اموختیم زیات شیو شلہا اندوختیم، کہ اگر قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنا چاہتے ہو کہ حسین کے کردار کو سمجھو، امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی اس کو سمجھو،
اور حضرت امام حسین ایسا جو ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں روشن رہے اور ہمیشہ روشن رہیں گے، اور انہوں نے آگ سے آزادی کے شعلے اکٹھے کیے اور اس شاخ کے سینے میں بڑکا دیے، اور آخر پہ امام حسین علیہ السلام کے حضور باد صبا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے صبا اے پیک دورے افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، اے باد صبا، اے دور بسنے والوں کی پیغام رساں، میرے چند اشک عقیدت کے لے جا، میرے چند اشک اتھرو اور آنسو عقیدت کے لے جا، اور کربلا کی خاک پر جا کے انہیں قربان کر دے۔ یہ تھا چند باتیں جو اپنے آئیڈیل کے متعلق آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھی۔